اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ تشریف فرمائیں، گرمی تو ہے، کوشش کریں جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہے اجازت بھائی جان دو چار لمحات عبادت میں گزاریں جی، بسم اللہ۔ آل محمد کے خالق کے ذکر کے صدقہ میں ہماری ماں کے درجات کو مزید بلند فرمائے، ان کی قبر کو ولایت امیر المومنین کے نور سے منور فرمائے، جناب سیدہ اپنے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ ان میرے بھائیوں کو جناب حبیب رضا حیدری صاحب، ان کے تمام برادران، دوست، احباب، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے اپنی والدہ کی بلندی درجات کے لیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ ساری زندگی بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر پائیں گے جس ماں کی گود نے ہمیں حبیب رضا حیدری جیسا ذاکر دیا۔ ظاہر ہے یہ ماؤں کو ہی سلام ہوا کرتا ہے، کیونکہ امیر المومنین کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، علی فرماتے ہیں مجھے اچھی مائیں لا دو اور مجھ سے اچھی اولاد لے لو۔ ماں کا تعلق ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور ماں وہ رشتہ ہے کہ خدا کے بعد شفقت کے اعتبار سے کوئی زمین پہ اور رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ موت حق ہے، یہ تو آنی ہے، جدائی کا دکھ ہوتا ہے، موت تو پھر امر ہے مولا کا، جب اس کی طرف سے امر آ جائے تو پھر ظاہر لبیک ہر انسان کہتا ہے۔ اللہ نے جب انسان کو خلق کیا ہے نا، بات شروع ہو گئی ہے، تو فخر کیا ہے تخلیق انسان پہ، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو حسن والے پیکر میں ڈھال کے خلق کیا ہے۔ کیا بات ہے آپ کی، آپ جو مسکرا رہے ہیں یہ داد ہوتی ہے سرکار۔ اور ونی کے تارن میں اگر جملہ حافظ آباد کی دھرتی پہ ضائع ہو جائے نا، بڑے بڑے لوگ اسلام آباد پنڈی سے لے کر کہاں کہاں تک کے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، ہر شہر کا بندہ نمائندگی کر رہا ہے آج کی اس مجلس میں، چونکہ حبیب رضا صاحب کا ایک پورے دنیا میں، ازائی دنیا کا ایک خوبصورت نام ہے، ولا اور رضا کی دنیا کی، چونکہ عزت حسین علیہ السلام عطا فرماتا ہے، تو داد ان بڑے لوگوں سے کہاں لے سکتے ہیں ہم، داد پھر لے لیں گے، صرف توجہ ہی تو درکار ہوتی ہے۔ فرد جی، یہ سید بیٹھے ہیں، یہ سردار، یہ عزادار، یہ بڑے بڑے لوگ، کیا بات ہے جی۔ انسان کو اللہ نے کہتا ہے کہ ہم نے حسن والے پیکر میں ڈھال کے خلق کیا ہے۔ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں یار، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خلق کیا، فرمایا نہیں ہم نے خلق کیا۔ سبحان اللہ سید، یہ جو ہاتھ اٹھ رہا ہے یہ ہاتھ سیدہ سے خیرات لے رہا ہے، جو ہاتھ نہ اٹھا سکا اللہ کرے اس کی مجبوری نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ کے کیا کہنے بھائی جان، مولا آپ کو آباد رکھے، خوبصورت قیمت ہوگی بھائی جان۔ ہم نے انسان کو حسن والے پیکر میں ڈھال کے خلق کیا ہے، اور پھر شیطان سے بھی تو اسی بات پہ خفا ہوئی ہے توحید۔ فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیا، بدبخت اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے۔ ماسٹر صاحب آپ کیا بات ہے، کیونکہ 72 فرقے سے خطاب ہونا بھی نہیں چاہیے، نہ میں کرتا ہوں، میرا اپنی برادری نل گل ہے، میں شیعہ علماء کا ضامن ہوں، شیعہ کتابوں کا ضامن ہوں، باقی کسی کا میں ضامن نہیں۔ ہم ولایت کی جنگ ہی لڑ لینا تو یہ بڑھ گیا ہمارے لیے، جو نوکری لگی ہے بس یہ اس کو ادا کرنا پڑے گا، باقی کسی کو خدا کا واسطہ چھڑا کرو۔ ہم نے انسان کو حسن والے پیکر میں ڈھال کے خلق کیا، اور شیطان سے کہہ رہے اسے سجدہ نہیں کرتا، میز تے ہاتھ مارن دا رواج ہی مک گیا یار، ایسے کرے تو ذاکر کو داد دے۔ آئیے آئیے جناب مولا کے عزتدار جناب چودھری نظر عباس گوندل صاحب، بھائی جان توجہ رکھنا جی۔ کتاب، عربی، عبارت، املا، انشاء، گرامر، 6-7 ذمہ داریاں ہماری ہوتی ہیں، ایک ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے وصول فرمانا۔
7 آسمانوں سے بڑا نام ہے شیعہ مذہب میں اس عالم دین کا جس کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں. ان کی تفسیر ہے الصراط المستقیم. جو انہوں نے بات لکھی ہے پتہ نہیں کتنی دیر میں ان کی قبر پر کم جا کر انہوں نے کہتا رہا واہ. وہ کہتے اللہ شیطان سے ناراض آدم کی وجہ سے نہیں ہوا، ہاتھوں کی وجہ سے ہوا. جو پہنچ گئے ہو انہیں میں واہ واہ کہہ رہا ہوں. ہے انور بھائی جان نوکر ہو گیا. آپ کو میں واہ واہ کہہ رہا ہوں سر. ذرا ہاتھ چاہ سکتے ایک دفعہ اچھا حیدری. یہ دعا نہیں تو اور کیا ہے، یہ خیرات نہیں تو اور کیا ہے. کیا روح پرور منظر بنا ہوا ہے. چیلم کی مجلس میں اتنی داد نہیں ہوتی، ہم نے بڑی پڑھی ہیں. یہ تو ہماری ماں کا کوئی تعلق ایسا تھا آل محمد کے ساتھ، کوئی ربط تھا کہ یہ روحانیت برس رہی ہے. ورنہ چیلم کی مجلس میں لوگ لنگر کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، چاہے 100 بندہ پڑھا لو. ہاں ایسا ہوتا ہے. فرمایا سجدہ اس کو سجدہ نہیں کرتا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر قرآن میں. گرمی تو ہے لیکن چلو مہربانی آپ کی، کہو تو یہیں چھوڑ دوں. میں بانی ہوں، میں میزبان ہوں. بھائی کے ساتھ میرا رشتہ ایک بڑا، انور بھائی جوڑی سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں. اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر قرآن میں. اللہ کہتے ہیں اگر یہ 2 ہاتھوں کا ذکر سن کر کچھ بندے تجھے داد نہیں دے رہے تو انہیں ایک اور آیت سنا سورۃ والذاریات کی. اگر آپ جیسے خریدار نہ ہوتے تو مولا کی قسم یہ بات ہی نہ کرتا. میں منبر پہ کہہ رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَا بِأَيْدِيٍ وَإِنَّهُ لَمُوسِعُونَ. فرمایا میرے 2 ہاتھوں کا سن کے پریشان ہو جانے والوں، میں نے نہیں ہم نے اس آسمان کو بہت سارے ہاتھوں سے بنایا. عقیدہ بول دے بھائی جان، تو ہاتھ دعا ہے میرے واسطے. اتنے بڑے بڑے لوگ ہاتھ چاہ کے دعا پہ دے دینا. اللہ اکبر. ایک یہ بچہ 2 یہ 3 سونا لگتا ہے. علی والا سنا ہوا سارے علی والے سونے لگتے ہیں، فرد بھی لگتا ہے. چلو جی آپ کی کیا بات ہے. فرمایا ہم نے اس سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی. کیسے لوگ ملا دیا آپ نے بھائی جان، مولا کی قسم ہے. فرمایا ہم نے اس آسمان کو بہت سارے ہاتھوں سے بنایا ہے. پہلے 2 ہاتھوں کا ذکر سید، پھر اللہ کے بہت سارے ہاتھوں کا ذکر. نوح سے کہہ رہے کشتی بنا. اللہ نے نوح سے کہا کشتی بنا. اس نے کہا میں نبی ہوں، حجت ہوں، معصوم ہوں، پیغمبر ہوں، صاحب کتاب ہوں، صاحب کلمہ ہوں، صاحب شریعت ہوں، صاحب امت ہوں. مجھے کشتی بنانے کا ڈھنگ نہیں. یہ کاش پڑھتے حبیب رضا سنتا میں. پتہ نہیں میں پڑھتا چنگا ہاں یا نہیں. سننے کی سماعت کی جو ڈھنگ ہے نا وہ سیدہ نے مجھے بڑا عطا کیا ہے. چونکہ سنتے سارے ہیں لیکن سنتا کوئی ہے نا. جب اس نے کہا نا مجھ سے نہیں بنا کشتی میں کیسے بناؤں، اللہ نے جو حوصلہ دیا سورۃ والقمر کو پڑھنا. اللہ کہتے ہیں وَاصْنَعُ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا. گھبراتا کیوں ہے تو بنا کشتی، ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں. جو ہاتھ نہ اٹھا سکا اللہ کرے وہ ہمارا مہمان ہو. آپ جی سر اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر. آپ کے کیا کہنے. پھر اللہ کے بہت سارے ہاتھوں کا ذکر، پھر آنکھوں کا ذکر. مشرک ہم ہیں، کافر ہم ہیں، نصیری ہم ہیں. چلو آواز آتی رہے گی، صرف ہوا نہیں آئے گی، میری آواز آئے گی، باقی انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ جو آیون ہے نا، آیون آواز آ رہی ہے نا تھوڑی سی. آیون نا ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں. یہ جو آیون ہے یہ عربی گرامر میں، لغت میں، صرف اور نحو میں یہ جمع عربی میں قسم جمع کی 3-4 قسمیں ہیں.
ان میں ایک جمع قلت ہے، ایک جمع کثرت ہے، جمع بڑی قسمیں ہیں اس میں. یہ جو آیون ہے نا یہ جمع قلت کا صیغہ ہے، کثرت کا نہیں. اور جمع قلت عربی لغت میں 10 سے زیادہ نہیں ہوتی. 10 پہ ختم ہے جمع قلت. بولتے ہوئے مجمع سے جو خطیب شکوا کرے وہ بھی بخیل ہوتا ہے. آپ نے حد کی ہوئی ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی حد چاہیے چونکہ لائٹ جو چلی گئی ہے. یہ جمع قلت کا صیغہ ہے. آیونینا یعنی اللہ نوح سے کہہ رہا ہے بنا کشتی، ہماری 10 آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہیں. اب یہ بھی میں بتاؤں بندے 5 ہوں تو آنکھیں 10 ہوتی ہیں. جو پہنچا ہے اس کو میں بھائی جان سلام کہہ رہا ہوں. آپ کو میں واہ واہ کہہ رہا ہوں. یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ ہاتھ حسین کی اماں کی خیرات لے رہے ہیں. جو سمجھ گیا ہے اسے جعفر واہ واہ کہہ رہا ہے. اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر، پھر بہت سارے ہاتھوں کا ذکر، پھر اللہ کی آنکھوں کا ذکر. قیامت کے دن اللہ کہتا ہے یہ 16 ملکیں میں گیا، 16 ملکوں میں آیت پڑھی ہے کسی نے داد نہیں دی. آج میں اپنے گھر کھڑا ہوں، گھر سے بچے کو ملے تو باہر سے نہیں مانگتا. ہاں اس لیے میں اپنے گھر کھڑا ہوں، اپنی والدہ کی بلندی درجات کے لیے حاضر کھڑا ہوں. آپ کے شکریہ ادا بھی کر رہا ہوں، بھائی کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے. آپ جو تشریف لائے اپنا وقت نکال کے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کو بھی سلام، شکریہ بھی. بات سمجھنا ہے. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن کچھ بندے ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کاٹ کاٹ کے کیا کہیں گے؟ یا لیتنی ما فرطت فی جنب اللہ، ہے حسرت، کاش ہم نے دنیا میں اللہ کے پہلو کو گھٹایا نہ ہوتا. مہربانی آ رہے ہیں، بہت مہربانی ہے، بہت مہربانی آپ کی. آپ کا حق بنتا تھا اسے. یہ محلہ 100/100 نمبر ہے. سامنے والے 33 نمبر بھی لے جاؤ تو بڑی گل جے، جڑے پیچھے بیٹھے ہو 3-4. ولایت میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. 100/100. اور دیکھو یار جب ہم کمرہ امتحان میں پیپر دینے جاتے تھے 10 8 9 سوال ہوا کرتے تھے. اس میں ہوتے تھے 2 سوال لازمی ہیں، یعنی 8 سوال آپ نے کیے وہ لازمی نہیں کیے، سارے پرچے میں پیپر میں فیل. اور اللہ کے جتنے سوال ہیں نا ان میں صرف ایک سوال لازمی ہے، علی کی ولایت. اس کو حل کر کے جانا پڑے گا. اگر نہیں کر پاؤ گے چلے گا چلے گا. ایک سوال لازمی ہے علی کی ولایت کا. ٹھیک ہو گیا نا؟ اب آواز آئے گی نا اس لیے پریشانی. چلو پنکھے کے بغیر گزارا کر لینا. موسم ہے، پھر موسم محنت میں نہیں بنائے، جس نے بنائے ہیں پھر وہ بھی تمہارا ہی مولا ہے. مولا کے موسم بنائے ہوئے لطف لو. ہر موسم کا ایک لطف ہے، ٹیسٹ ہے، اور ہر بندے کو لطف لینا بھی نہیں آتا. ٹیسٹ لینا بھی ہر بندے کا کام نہیں ہے. جاگنا سرکار آپ کی مہربانی ہے. فرمایا قیامت کے دن ایک آیت پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ سناتا ہوں، پھر آپ کو ایک فارسی کا شعر سناتا ہوں، پھر میں آپ سے دعا لیتا ہوں کہ کتنے لوگ مجھے دعا دیں گے اس پر. یہ جو آیت پڑھنے لگا یہ میرے موضوع سے منطبق نہیں ہے لیکن ہاتھ کاٹنے کے ساتھ ملتی ہے. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن کچھ بندے اور ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت تراب، ہائے حسرت کاش میں ترابی ہوتا. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہو یار، کاش میں تراب ہوتا، ترابی ہوتا، مٹی ہوتا. جو بھی ترجمہ کرو میرے بارے میں ہے. میں یہ آیت سمجھ گیا نا، یا لیتنی کنت تراب، کاش میں ترابی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا. گرمی کا احساس مجھے نہ دلانا، خود جناب مسکرا پڑنا، نہ ہاتھ چاڑنا ہے، نہ واہ واہ کرنی ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف مسکرانا ہے. جعفر آپ کی مسکراہٹ پہ مطمئن ہو جائے گا. اسی آیت کو سامنے رکھ کے فارسی کے ایک شاعر نے میرے اور آپ کے مولا مرشد علی کی مدحت میں ایک شعر لکھا ہے. بھجن شعر نہیں لکھا، اس نے عرش زمین پہ رکھ دیا ہے. وہ کہتا ہے تا شد عرض نجف آرام گاہ بو تراب، عرش گوید ہر زمان یا لیتانی کنت تراب. وہ کہتے ہیں جب سے علی نے نجف کی مٹی میں سونا شروع کیا ہے تب سے اللہ کا عرش کہہ رہا ہے کاش میں مٹی ہوتا. او میں صدقے جاواں تہاڈی عزت تو میں قربان بھائی جان، تہاڈا ہاتھ پہ چم دے، سارے جوان خوش ہو گئے.
سارے حلالی موالی راضی ہو گئے. بھائی جان اللہ اکبر. آئے آئے آئے. ادھر والے آپ دعا کرائے بیٹھے. تسی سرکار میرے سردار, ادھر والے میرے آقا. پاگل ہیں, جھلے ہیں, شکل پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم دیوانے ہیں. علی جھوٹ مار کے منوایا جا سکتا ہے؟ وہ خود حق ہے. ہم کون ہوتے ہیں علی منوانے والے؟ وہ حق ہی حق ہے بس. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. حضرت علامہ سید محمد عباد رضوی صاحب کی بلا تشریف فرما ہو گئے. کہو تو میں یہیں آپ سے اجازت لے لوں, میری حاضری ہو گئی. سید کے حوالے ممبر کریں. اچھا فرمایا کاش اللہ کا عرش گویا ہر زمان یا لیتانی کنت تراب, کاش میں مٹی ہوتا. بندے کہتے ہیں علی کی قبر ہے, ہمیں کہتے ہیں علی کی قبر ہے, بس سب ہے. نجف جاتے ہیں, ہم سجدے کر کے آتے ہیں, گناہ معاف کروا کے آتے ہیں, بیٹے رزق شفا زندگی حیات سب کچھ لے کے آتے ہیں. جناب کو علی کی قبر سے کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا جس کی قبر ہے وہ تو مر گیا, تو مردے سے جا کر قبر والے سے جا کر بیٹے مانگ رہے ہو. بے وقوف نہ بن, جھلا نہ بن, نہ ہمیں رلا نہ خود رول. جنگ کرنے کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں یار, بے اصول دشمن بھی نہیں ہونا چاہیے. جس ہائے میں نے 6 مہینے ہو گئے نا اس جملے کو خطابت میں ڈھالتے ہوئے فرد, آج تک مجھ سے ڈھل نہیں سکا. لیکن آج اتنے لوگ جو مل گئے ہیں, سادہ سادہ پڑھ لو تو لو, بابخت عزت والے لوگ بیٹھے ہو, واہ واہ کرو گے, دعا دو گے, مہر لگ جائے گی میرے جملے پر ہنس دی. حسین کی قسم ہے, جس طرح اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں, اس کا گھر ہے, اسی طرح علی کو قبر کی ضرورت نہیں. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ علی کی ولایت کی گواہی کے لیے بلند ہوا ہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا گرمی کا شکار ہو گیا. تراب میں کہاں گنجائش کہ وہ ابو تراب کو سمیٹے. اللہ اکبر. آپ کے کیا کہنے, آگے چلیں سر, تھوڑا سا مسکراؤ تو صحیح. اللہ کے ہاتھوں کا ذکر, اللہ کی آنکھوں کا ذکر, اللہ کے پہلو کا ذکر. آگے چلو پھر سمیٹے. مدینے کا شاعر, محلہ بنو ہاشم, بنو ہاشم کے محلے کا ایک دروازہ, دروازے پر کھڑا ایک سائل. سائل ہے عرشی, فرشی نہیں, مانگ رہا ہے روٹی. ہے فرشتہ, آپ کی کیا بات ہے جو اکیلے بچ گئے میرے لیے. ہے فرشتہ, مانگ روٹی رہا ہے, کھڑا علی کے دروازے پر ہے. میں نے اللہ کی بات, جب فرشتہ علی کے دروازے پر روٹی مانگ رہا تھا نا, اس وقت آپ بھی روح تھے, میں بھی روح تھا. وہاں پر میں نے وعدہ کیا تھا مجلس پڑھنے کا, آپ نے کیا تھا سننے کا. آپ اپنا نبھائیں, میں اپنا نبھاؤں. اللہ کی بارگاہ میں نے سجدہ کر کے کہا مالک یہ جو علی کے دروازے پر کھڑے ہو کے روٹی مانگ رہا ہے یہ فرشتہ ہے. اللہ کہتا فرشتہ ہے, تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا جسے بھوک نہیں لگتی. اللہ کہتا ہے نہیں لگتی. تو میں نے کہا پھر روٹی کیوں مانگ رہا ہے علی کے دروازے پر؟ اللہ کہتا ہے جو مانگ رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی میکائیل. جس کو میکائیل کا نہیں پتا پھر وہ کیسے بیٹھا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا جی مالک اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے, یہ تیرے حکم سے تیرے 18,000 عالمین کو رزق تقسیم کرتا ہے. یوں کروں پھر داد لے کر یہاں سے جاؤں. اللہ کہتا ہے میں بھی تیرے جیسے جہلوں کو یہی سمجھا رہا ہوں جو اپنے کچن میں بیٹھ کے کہتے ہیں علی سے بیٹے نہ مانگو, علی سے روٹی نہ مانگو, علی سے یہ نہ مانگو, علی سے وہ نہ مانگو. نہ کہتا ہوں ذرا مدینے میں جا کر منظر تو دیکھ, جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے. یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ ہاتھ سید الشہداء سے خیرات لے رہے ہیں. یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں نا یہ ہاتھ میری مخدومہ سے خیرات لے کے جا رہے ہیں. جیو. آپ کیا کہنے کے؟ پہلے دن 5 روٹیاں ملی, دوسرے دن پھر 5, تیسرے دن پھر 5. ان میں 12 روٹیاں سرداروں کی ہیں, 1 روٹی سیدہ فضہ کی ہے.
3 روٹیاں. اس نے کہا جب سردار دے رہے میں کیوں رہ جاؤں. دو کام مشکل ہیں زمانے میں، عقیدہ پڑھنا اور عقیدہ سننا. ایک مشکل کام آپ نے کرنا ہے، ایک میں نے کرنا ہے. میں اپنے والا کام میرے پہ نہ ڈالنا، میں اپنا کام بھگتا سکتا ہوں. 3 روٹیاں جناب فضا کی ہیں سر. 12 روٹیاں، ایک روٹی امیر المومنین کی، ایک جناب سیدہ کی، ایک حسن مجتبیٰ مولا کی، ایک نواب کربلا کی. یہ 4 روٹیاں ہیں نا. یہ 3 دن 12 روٹیاں کی، 3 فضا کی ہیں. ہمیں کافر نہ کہے کوئی اور بوا لب مولوی جتھے تیری حسرت پوری ہو جائے، جس کی کنیز کا صدقہ فرشتے لے جائیں. اللہ اکبر. اوئے فرت کی ہوئے. اچھا ادھر کیا ہوا ہے. 3 روٹیاں جناب فضا کی ہیں. 15 روٹیاں گئیں، آیتیں 30 آئیں. ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں، تو ان میں 6 آیتیں جناب فضا کو دینی پڑیں گی، چونکہ 3 روٹیاں جناب فضا کی ہیں. جو تیسرے دن فرشتے نے جناب فضا سے کہا وہ بھی آیت ہے. جو علی کی کنیز نے فرشتے کو جواب دیا وہ بھی آیت ہے. بھائی حبیب رضا سے لے کر امداد صاحب تک یہ اتنے سردار میرے تشریف فرما ہو، ایک بندہ بھی بول پڑا تو میں کہوں گا کہ میری نوکری پوری ہو گئی ہے. اس میں علی کی کنیز جو بولی وہ بھی آیت ہے. اے علی کے گھر کی کنیز بولے تو قرآن بنتا ہے، علی بولے تو کیا بنے گا. 1 2 3 4 جڑا ہاتھ روٹی کھاندہ ہے علی نے بھی سلام کرے نا سر. فرشتہ بی بی کو دیکھ کر کہتے بی بی قد شکرت لکم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے روٹیاں دیں. جب اس نے کہا نا شکریہ، مالک مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں چلے گئے ہیں، ان کو کیا ہوا ہے، میری خبر نہیں ہے مجھے کوئی بات کی. اچھا سنتے سنتے یہ زمین دوز ہو گئے ہیں. فرشتے بھیج جو مجھے قیمت دے دیں. بیٹھے یہی رہیں، زیارت انہی کی کرتا رہوں، واہ واہ وہ کر کے چلے جائیں. نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو یہاں سے گھر تک میں واہ واہ کرتا جاؤں گا. فرشتہ بی بی کو کہتا ہے قد شکرت لکم، بی بی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے روٹیاں دی. جب اس نے کہا نا شکریہ، یوں نخوت بھری نگاہوں سے اللہ کے فرشتے کو دیکھ کر علی کی کنیز کہتی ہے روٹیاں لے لی ہیں؟ جی لے لی ہیں. بی بی کہتی ہے براستہ لے. کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بی بی کہتی ہے ہم نے یہ روٹیاں تیرے شکریہ کے لیے نہیں دی ہیں، وجہ اللہ کے صدقے میں تجھے. اللہ اکبر. جو ہاتھ سیدہ کی بارگاہ میں پھیلا ہے، دعا کریں گرون سدا سکھی رہے تو آڈیا زندگی ہوں ان کے. یا علی، اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر، اللہ کے بہت سارے ہاتھوں کا ذکر، اللہ کی آنکھوں کا ذکر، اللہ کے پہلو کا ذکر. جو چیز تو رکھتا نہیں میرا مالک اس کا ذکر کیوں کرتا ہے. میں تیرا جسم مانوں تو مشرک، قرآن کی نہ مانوں تو کافر. شرک اور کفر کے درمیان پھنسا دیا ہمیں. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن کو بے وارث نہیں بھیجا. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، میں نے اس کے مصطفیٰ بندے جو ہیں ان کو وارث بنایا ہے. جا کسی قرآن کے وارث سے پوچھ. تیرے چھٹے مولا کی بارگاہ میں اللہ نے جھوٹے پہ لعنت کی ہے، ونی کے والوں کسی اور گناہگار پہ لعنت ہی نہیں کی ہے. میں جھوٹ بولوں اللہ کی لعنت کی زد میں کھڑا ہوں. اتنی بڑی بددعا میں اپنے آپ کو منبر حسین پہ دے رہا ہوں. جناب بھی میری خالہ کے بچے نہیں لگتے جو یوں کر کے گیا، پھر وہ بھی مجرم اللہ کا بھی ہے، علی کا بھی ہے، نبی کا بھی ہے. آپ کے چھٹے قرآن کے وارث سے پوچھا گیا مولا اللہ کے ہاتھ نہیں آیت کیوں ہے، اللہ کا چہرہ نہیں ذکر کیوں ہے، اللہ کی آنکھیں نہیں تذکرہ کیوں ہے، اللہ کا پہلو نہیں قرآن میں بیان کیوں ہے. مسکرا کے بطول کا بیٹا فرماتے بے وقوف جھلے پاگل نہ بنو. جہاں اللہ اپنے جسم کا ذکر کرتا ہے وہاں مراد اللہ نہیں ہم 14 ہوا کرتے ہیں. ہم 14 ہی اس کا چہرہ ہے، ہم 14 ہی اس کے ہاتھ ہیں، ہم 14 ہی اس کا پہلو ہیں. آپ کو میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، آپ کو میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں. حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی ولی اللہ پہ کبھی سوچی بھی نہ علی کو چھوڑنے کا. اگر شیعہ ہے تو نہیں ہے تو پھر تیری منت نہیں ہے، پھر شیعہ کی منت ہے. اس علی کی ولایت کے لیے بڑی بڑی بیویوں کو پیدل چلنا پڑا ہے. غلط رخ نہ دے، میں صدقے جاواں جن کی ہے نکل بھی گئی ہے.
ایسے نہیں نکلتی جب تک پردے والی سیدہ ہے کہ خیرات عطا نہ فرمائے. بڑی بڑی عزت والی بیویوں کو ہائے ہائے کتنے بزرگ جا کر ایک جملہ آندے ہوندے ہیں بھی جس حسین دے پتر برکیاں چ پلن اللہ جانے ہو جہاں بہنا کتنے پردہ دار ہو سکتے کر لیا کر ہے اگر مجلس میں حاضر تشریف فرما ہو. آج ماں کی بلندی درجات کا ذکر ہو رہا ہے. ہمارے پاس اور ہے ہی کچھ نہیں ذکر حسین کے علاوہ. اللہ نے کچھ اور بنایا ہی نہیں ہے اور کیا پیچھے سے بھیجے. یہ چار آنسوں جو آ جائیں گے یہی چراغ بن جاتے ہیں. دنیا کا کوئی نیک عمل کرو نا اسے فرشتے لینے آتے ہیں. وحد یہ آنسو ہے جسے سیدہ لینے آتے ہیں. آپ کو میں سبحان اللہ بھائی جان کہہ رہا ہوں آپ کے عقیدے کو تو میں سلام کرتا ہوں. اتنے عقیدت مند لوگ تشریف فرما ہو گئے ہیں. ایک جملہ پڑھنا تاکہ حاضری ہو جائے. ہوگی نوکری میری قبول, حاضری میری ہوگی. سید بعد میں بیٹھے ہیں وہ خطاب فرمائیں گے آپ سے. راول پنڈی کے قدیمی امام بارگاہ جو ہے راول پنڈی کا, اس میں مجلس ہوئی تو اس ٹائم میں مدرسے پڑھتا تھا. علامہ اسیر جاڑوی شہید مجلس پڑھنے کے لیے گئے, میں ان کے ساتھ گیا تھا. ایک سطر پڑھی شہید جاڑوی نے. سید توڑے پنڈی دے میرے خیال اس تو بعد کسے ذاکر اعظم نے مجلس نہ پڑھی, ذاکرین نے ماتم کیا, کوئی مہر لگ گئی. خیرات کا ماحول تو آج بھی ہے. اسیر جاڑوی نے ماتم کر کے کہا تھا دنیا والوں تمہیں نہیں پتا بی بی زینب عالیہ کا جو خیمہ تھا وہ ایسا خیمہ تھا جس میں حسین بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر سر پہ ہاتھ مارو تو اگلا جملہ میں آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں. جو جوان بیٹھے ہو بزرگ ہاتھ نامی مارن دے خیر ہے. جو جوان بیٹھے ہو نا اکبر دیمان دا ماتم ایک دفعہ سیر تھے ہاتھ ماری. جاڑوی نے کہا جس خیمے میں حسین اجازت کے بغیر نہیں داخل ہوتے تھے جب شام غریب آئی نا یہ کتا شمر گھوڑے سمیت بی بی کے خیمے میں داخل ہوا. علی کی بیٹی کبھی یہ ہاتھ سر پہ رکھتی. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. ختم ہوگی میری سوچ سے زیادہ خیرات جناب عالیہ مخدومہ نے آپ کو عطا فرما دی ہے. میں سید زادوں اے سادات عظام بھی تشریف فرما ہے, عزادار بھی تشریف فرما ہو. علامہ صدر الدین قزوینی کی کتاب کا جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. آدھی رات کا وقت تھا جب میں اپنے گھر میں یہ جملہ پڑھا, میری ہے نکلی. میری ضعیفہ ماں کمرے سے اٹھ کے کہتے جعفر تجھے کیا ہوا, کیوں ہے کر رہے تو؟ میں نے کہا ماں میں ٹھیک ہوں, یہ دیکھو قزوینی نے کیا لکھا ہے. پھر ماں پترہ ہے کی تھی, پھر سارا جھر جا گیا, سارے گھر ہے کی تھی. آج اتنے لوگ جو مل گئے 2 بندے تہائی کر دے ہوگے. قزوینی کہتے پتہ نہیں نہ شامیوں بدماشوں نے کس انداز سے علی کی بیٹی کو شام کے بازار سے گزارا. وہ کہتے بی بی کے گزر جانے کے 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر شام کے بازار میں تجارت کے لیے آیا. اس نے بازار کی دیواروں پہ لہو کے داغ دیکھے. پتہ نہیں کون بندہ ہے جو ہے نہیں کرے گا. ایک دکاندار سے پوچھتا ہے تم شامی قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو جو تمہاری دیواروں پہ لہو ہے؟ ٹکر مار کے شامی کہتا ہے یہ قربانیوں کا لہو نہیں ہے, آج سے 6 مہینے پہلے کسے غریب دیاں بہنہ اس بازار چو گزریا نے. اللہ جانے انہ بے غیرتہ نے کتنے ظلم انہ سید ازادیوں پہ کیے. کسے دیوار تے زینب دا لہو ہے. اللہ لعنت اللہ ہے.